السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پہلے میں آپ کو جسمانی صحت کے تعلق سے بتا چکا ہوں، روحانی بیماری کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں حسد کے سلسلے میں۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ذہنی صحت کے بارے میں ہیں، کیونکہ ذہن کا صحت مند بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ذہن صحت مند نہیں ہے تو آدمی کا دل عبادت میں بھی نہیں لگ سکتا اور دنیا کے کاموں میں بھی نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ ورلڈ لیول پر دیکھیں تو اس وقت میں جو بڑی مینٹل پرابلم ہیں وہ ڈپریشن اور اینزائٹی ہے، اور اگر آپ ساؤتھ ایسٹ میں دیکھیں تو انڈیا نمبر 1 پہ ہے، اور اگر پیشنٹ کی تعداد دیکھیں تو 5.7 کروڑ پیشنٹ وہ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگر اینٹی ڈپریسنٹ جو ڈپریشن کے لیے دوائیں لی جاتی ہیں، اگر آپ ان کا مارکیٹ سائز دیکھیں تو یہ تقریباً 15 بلین US$ ہے کہ اتنے رقم کی دوائیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کی بات کریں کہ ڈپریشن کا ریزن کیا ہے، کیوں یہ ڈپریشن ہوتا ہے؟ تو بائیولوجیکلی سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دماغ میں 3 کیمیکل ہیں جو مین رول پلے کرتے ہیں۔ ایک سیروٹونین ہے، دوسرا نور ایپینیفرین ہے، اور تیسرا ڈوپامائن ہے۔ یہ 3 کیمیکل ایسے ہیں کہ اگر ان میں یہ گڑبڑ ہو جائے تو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پر بھی یہی دوا دی جاتی ہے، یہ تاکہ ان کے لیول کو بڑھایا جا سکے۔ فزیولوجیکلی دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹ کا پیدا ہونا، منفی سوچ سبب بنتی ہے آدمی کے ڈپریشن میں جانے کی۔ اچھا، جس کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے، اس کا ہمیشہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ کمانے میں مزہ آتا ہے، نہ گھر میں مزہ آتا ہے، نہ دوستوں میں مزہ آتا ہے، نہ فیملی میں مزہ آتا ہے، اور ہمیشہ وہ تھکا رہتا ہے۔ کبھی اس کا کسی چیز میں کنسنٹریشن ڈیولپ ہی نہیں ہوتا، کسی کام کو یکسوئی سے کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، اس کو نیند ہی نہیں آتی، اور ہمیشہ اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں زندہ ہوں، میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، یعنی سوسائیڈل تھاٹ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ خودکشی کرنے کا جو ہے اس کا من کرتا ہے کہ مر جانا چاہیے، زندگی ختم کر دینا چاہیے، کیوں زندگی ہے۔ اب آدمی ٹریٹمنٹ کے طور پر جو اینٹی ڈپریسنٹ لیتا ہے، اس کے بھی بہت زیادہ سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ایک اسٹڈی ہوئی ہے سیفران کے بارے میں، جس کو ہم لوگ زعفران کہتے ہیں، کہ سیفران کا کئی جرنلز میں اسٹڈی موجود ہے کہ سیفران کو فلوکزیٹین سے کمپیریزن کیا گیا جو اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ہے، تو سیفران کا رزلٹ اچھا آیا اس کے مقابلے میں، بلکہ جسٹ اگر کوئی آدمی زعفران کو اسمیل کرا تو بھی اس کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو زعفران یا سیفران کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 گلاس پانی لیں یا دودھ لیں، اس میں 1 چٹکی زعفران ڈال دیں، 1 چمچ شہد ڈال دیں اور صبح لے لیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ڈپریشن سے متاثرین کی تعداد کیا ہے، ڈپریشن کے ریزنز کیا ہیں، بائیولوجیکل یا جو ہے فزیولوجیکل، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آج میں آپ کو 2 ایسی باتیں بتانے چلا ہوں کہ اگر یہ 2 باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ڈپریشن سے آدمی کو نجات مل سکتی ہے۔ پہلی بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کی مین وجہ یقین اور توکل کی خرابی ہے۔ یہ بات آدمی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا،
کہ میں نے کچھ چاہا اور وہ ہوا نہیں، تو پھر میری سمجھ میں آیا کہ جب میرے چاہنے سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات آدمی کی سمجھ میں آ گئی تو ڈپریشن کی آدھی پرابلم آپ کی سالو ہو گئی۔ اس لیے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ارے میں چاہ رہا تھا میرا مکان ایسا ہو، میں چاہ رہا تھا میری گاڑی ایسی ہو، میں چاہ رہا تھا میری بیوی ایسی ہو، میں چاہ رہا تھا میری نوکری ایسی ہو، میں چاہ رہا تھا میرا۔ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھنا کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، تو آدھی پرابلم تو ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آدمی اپنی ساری تدبیر کرے، ساری کوششیں کرے، اسباب کو اختیار کرے، اپنے بس کی جتنی محنت ہے وہ سب کرے، اس کے باوجود اگر نتیجہ نگیٹو آتا ہے، آدمی جو چاہ رہا تھا اس کے خلاف آتا ہے، کاروبار بڑھنے کی جگہ گھٹ جاتا ہے، مال بڑھنے کی جگہ گھٹ جاتا ہے، اور جو اس کا انٹینشن تھا ہائی پرسنٹیج کی جگہ لو پرسنٹیج آ جاتا ہے، تو جو یہ چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوتا، تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ساری تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھی نتیجہ غلط نکلے تو سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ جس کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھلا ہو، اور جس کو تم بھلا سمجھتے ہو برا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم کیا جانتے ہو؟ تم کچھ نہیں جانتے، تمہاری نظر چھوٹی، تمہاری سمجھ چھوٹی، تمہاری عقل چھوٹی، تمہارا علم چھوٹا، تم ناقص کمزور مخلوق مجبور، تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمارے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوگی، اس لیے اللہ نے ایسا فیصلہ کیا۔ تو یہ دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا لیں، پہلا اصول کہ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، اور دوسری بات میری ساری کوششیں، تدبیریں، دعائیں اور سب کے بعد نتیجہ غلط نکلتا ہے، نتیجہ منفی نکلتا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے ایسا کر دیا۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ آدمی مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا ہوا ایسا نہیں ہوا ورنہ ایسا ہوتا تھا، یعنی بعد میں آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں جو سوچ رہا تھا وہ غلط تھا، میں جو منزل کی طرف جانا چاہ رہا تھا وہ غلط تھا، میں نے جو پلاننگ کی تھی وہ غلط تھی، اچھا ہوا اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ خود آدمی دنیا میں ریئلائز کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ دو باتیں ہو جائیں کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرے لیے برا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ میرے لیے برا نہ ہو، اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہو، تو اگر یہ دو باتوں پر آدمی عمل کر لے گا تو انشاءاللہ ڈپریشن سے نکل جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر لوگ کہتے ہیں صاحب جادو ٹونا کر دیا، جنات کا اثر ہو گیا، انشاءاللہ اس پر بھی ایک مستقل کلپ بنایا جائے گا جس میں آپ کو جادو کی حقیقت اور شیاطین کا اثر کیا ہوتا ہے یہ سب بھی بتایا جائے گا۔ لیکن فی الحال اتنا سمجھ لینے کی بات ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے، جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈپریشن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نیند بھی نہیں آئے گی، دل بھی نہیں لگے گا، کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہے گا، عبادت میں مزہ بھی نہیں آئے گا، گھر گھر میں پریشانی ہوگی، گھر گھر میں ٹینشن ہوں گے، گھر گھر میں لڑائیاں ہوں گی اور سارے فتنے فساد ہوں گے اس ڈپریشن کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈپریشن کا حل یہ دو باتیں ہیں، اگر ہم اس پر قائم ہو جائیں اور ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس بڑی پرابلم سے ہم سب کو نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔